الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ والصلاة والسلام علی من اوفى عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قالوا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ قال ہی حلق و ذکر اور کما قال نبی علیہ الف الف تحیت والسلام منا احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ یا الہی جب تک میرے جسم جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، میں نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ایک آیت جو عام طور پر دعوت اور تبلیغ کے اور اشاعت دین کے اور توحید اور سنت کے اور پورے دین کی ترجمانی کے لیے مختلف پہلو سے جامع آیت ہے۔ اس امت کی بھی فضیلت اس میں آتی ہے اور سب کے علماء کی بھی آتی ہے، عوام کی بھی آتی ہے، خواص کی بھی آتی ہے، سبھی طبقے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، سبھی، کیونکہ اللہ پاک نے امت کا لفظ بولا ہے۔ ویسے تو امت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت جو ہدایت کو قبول کرتی ہے۔ دعوت تو سب کو دی جا رہی ہے، اور اس میں قبول کرنے والے جو ہیں وہ ایک حصہ ہے جو دعوت کو قبول کرتا ہے، وہ اجابت ہے، قبول کرنے والوں کو اجابت کہتے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی بھی دعوت تیار کرتا ہے تو دعوت تو ہوتی ہے، کچھ دوست آ جاتے ہیں، کچھ دوست نہیں بھی آتے، لیکن جو آ جاتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار دعوت تو بڑے مزے کی تھی نظامی صاحب کی، کیا بات ہے، کیا لطف آیا، طرح طرح کی باتیں پھر خوشی کے انداز میں کہتے ہیں لوگ۔ یہی اسلام کا دعوت کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب نے جنت کی دعوت تیار کی ہے، جنت ایک دعوت کا نام ہے، وہ کھانے پینے والی ہے، یہ اس کی طرف بلانے والی ہے، دونوں دعوتیں ہو گئی۔ ویسے دعوت کے بہت معنی ہیں، گرامر کے اعتبار سے بہت معنی ہیں۔ ایک دعوت لفظ ہے، دوسرا دیوت ہے، تیسرا دوت ہے۔ اب اس کی تفصیلات میں جائیں تو لمبی بات ہے، گرامر کی بات ہے، تو اس کی اقسام ہیں، کئی فائدہ مند معنی ہیں، کئی غلط بھی، نقصان دہ بھی ہے۔ اسی دعوت میں دوستی بھی آتی ہے، اسی میں دشمنی بھی آتی ہے، ایسا معنی بھی ہے۔ بہرحال میں ان پہلوں کو نہیں چھیڑتا، میں تو مطلقاً بتایا کہ اس کے بہت معنی ہیں، اور یہاں جو معنی ہیں وہ دعوت اللہ، اللہ بلا رہا ہے۔ اور سب سے پہلے داعی کون ہے؟ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، سارے طبقات انبیاء اس میں شامل ہیں کہ انہوں نے دعوت اللہ دی ہے۔ اللہ بلا رہے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں۔ بھائی کیوں بلا رہے ہیں؟ ارے جنت تیار ہے نا، دسترخوان لگے ہیں نا بڑے بڑے، اور نعمتیں بڑی بڑی، حوریں بڑی بڑی، وہ پیاری پیاری بھائیا، اور مزیدار، واہ واہ، اور ایک ایک نعمت کے بے شمار اقسام، بے شمار۔
آپ کھاتے ہوئے ارادہ کریں گے نا یار ابھی ہم سیب کھائیں، وہ سیب ہو جائے گا، اور وہ بھی بالکل درخت بھی پودے بھی شکل بہترین تازہ بن کے آ جائے گی۔ کھاتے ہوئے خیال ہو یار تربوز کھاتے ہیں، دوبارہ دیکھا تو تربوز لگا ہوا ہے۔ یعنی ایک نعمت کے اللہ خود کہتے ہیں وہاں پر متشابہ، ملتے جلتے رنگ، ذائقے الگ الگ۔ کبھی کبھی جنت والے کہیں گے ابھی تو یار یہ کھایا ہے، ملائکہ کہیں گے کھا کے تو دیکھو، واہ 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 واہ، ارے بھائی واہ واہ، یہ تو کیا بات ہے، بہت پیارا میوہ ہے بھائی، بہت پیارا فروٹ ہے۔ اب ان پہلوں پہ جانے سے وقت ادھر چلا جائے گا۔ دعوت کا ظاہری معنی تو بلانا ہوا، حقیقی معنی وہ جنت کی نعمتیں، حوریں، سکون قلبی، ظاہری، باطنی، معنوی، ہر اعتبار سے دینا ہے، ہر اعتبار سے۔ یہ سارا سسٹم ازل سے چلا آ رہا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، آج کل کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ نے عالم ازل میں ہمارے ایک جسم پہلے بنے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے تھے، اس میں اللہ نے روح ڈالی تھی اس امتحان لینے کے لیے عالم ارواح میں۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ عالم ارواح میں سارے مسلمان نکلے، ہاں کوئی کافر نہیں عالم ارواح میں، کوئی کافر نہیں، کلہم مسلمون، کلہم مومنون، کلہم ذاکرون، کلہم شاکرون، کلہم داعین۔ جتنی بھی نسبتیں میں کرتا جاؤں سب ٹھیک ہیں، لیکن عالم ازل میں ہے۔ کہتے کیا سوال تھا؟ یہ قرآن شریف میں آیا ہوا ہے، عجیب بات تو یہ ہے۔ اور وہ وجود کیا تھا؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں نسمہ۔ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ہو سکتا ہے بعض ساتھیوں کے لیے نئی بات ہو، لیکن یہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ نسمہ۔ وہ چھوٹا سا جسم، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، چیونٹی یا مچھر یا اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، تو اس طرح کا جسم تھا، لیکن تمام صلاحیتوں سے بھرپور تھا۔ جتنی صلاحیتیں آج ہم لیے بیٹھے ہیں اس جسم میں، وہ صلاحیتیں تمام تھیں اس جسم میں، نسموں میں۔ سب کچھ، سماع، کلام، سب کچھ تھا۔ تو اللہ نے سوال کیا تھا بھائی؟ الستو بربکم، کیا سوال کیا تھا اللہ نے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، قالو بلا۔ یہ قالو جمع کا صیغہ ہے، اور اس میں جمع بھی پوری مکمل ہے، اور سب نے ایک زبان، ایک آواز بیک وقت اللہ کو جواب دیا تھا، قالو بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اس وقت شہوات، خواہشات، لذات، یہ دنیا، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے، یہ شامل نہ تھا، یعنی اس کی طلب کا وہ موقع نہ تھا۔ فی نفس مادہ تو موجود تھا، مادہ ہے تو ہے، سب کچھ ہے، مادہ تو اندر ہوتا ہے، تو ظاہر ہونا اس کا الگ ایک سسٹم ہے۔ تو اس مادے کے باوجود سب نے ایک زبان کہا، قالو بلا۔ تو عالم ازل کی جتنی اللہ کی مخلوق ہے، وہ انس و جن بھی شامل ہیں، جنات بھی تھے، ایسی بات نہیں کہ وہ نہیں تھے، وہ بھی شامل ہیں۔ اس لیے جنت میں انس و جن سب جائیں گے۔ ان کے اندر بھی آج کے جتنی ہماری مساجد ہیں، مدارس ہیں، نمازیں ہیں، تبلیغ جماعتیں ہیں، جنات کی سب ہیں، وہ باہر نہیں ہیں۔ بلکہ میں اگر کہوں کہ جنات ہم سے دین کے اندر داخل ہونے میں تیز ہیں، وہ کیونکہ قرآن شریف میں آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ میں، آپ تلاوت فرماتے تھے تو اوپر شیاطین جنات آسمان پر جاتے تھے، کاہنوں کو خبریں لا کے دیتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، یہ نظام اللہ نے روک دیا، اب ان کی آمد نہیں ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ اب ان کی پٹائی کریں گے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا آسمان میں یہ چنگاری لگا رہے ہوتے ہیں، وہ ملائکہ شیطان اوپر جا رہے ہوتے ہیں، وہ لگا کے ٹھکائی کر کے نیچے پھینک دیتے ہیں، چل ادھر کہاں آ رہے ہو، تمہیں اوپر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ خیر بہرحال جنہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کوئی نئی بات ہو گئی ہے، پہلے تو ہم جاتے تھے، سنتے تھے،
قریب قریب خبریں لے آتے تھے. جب بھلے ہماری شیطانیت تھی کہ ہم ایک بات میں 9 جھوٹ ملاتے تھے، لیکن ایک تو سچی ہوتی تھی نا. پھر کاہن لوگ وہ کچھ وہ ملاتے تھے، پھر وہ خبریں دیتے تھے کہ جاہلیت کا نظام شرکیہ چلتا پھیلتا رہتا تھا. وہ سب کچھ روک دیا. تو انہوں نے کہا تم سروے کرو. عجیب قومیں ہیں یہ، بڑی تیز قومیں، میں کہہ رہا ہوں نا جنات. سروے کرو، پارٹیاں جماعتیں بناؤ، تشکیل دو، اور پتہ لگاؤ کہ کون سی وہ بات ہے جس کی وجہ سے اب مارا پیٹا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، اور ملائکہ چنگاریاں لے کے لگاتے ہیں تو جنات دھڑ زمین پہ گرتے ہیں. تو ایک جماعت مکہ مکرمہ تشکیل ہو گئی. جنات کی ایک جماعت کہاں تشکیل ہوئی؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ کی وادی جن، اور مسجد جن بھی مکہ مکرمہ جو جاتے ہیں حج عمرہ میں، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، تو مسجد جن میں بھی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. تو وہاں آپ، اور وہاں تو ابھی بھی ڈیرا لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے، ابھی بھی وہاں آدمی بڑی ہوشیاری سے چلنا پڑتا ہے. ابھی بھی جو جاتے ہیں نا تو بڑے سمجھ سے آنا جانا ذکر کے ساتھ ہی نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ تو سب ذاکر ہیں نا، ہم غافل ہیں. تو بہرحال جو گئے تو آپ فجر کی نماز تلاوت فرما رہے تھے. جیسے تلاوت فرما رہے تھے، جنات نے قرآن کی تلاوت سنی، اور پھر یہ لوگ کہنے لگے رک جاؤ اور چپ کر لو اور توجہ سے قرآن سنو. یہ قرآن سننے میں بہت خوش ہوتے ہیں جنات، بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ کے دین میں بہت خوش ہوتے ہیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس لیے کوئی بات تفصیل سے ذکر کرنا مشکل ہے. بہرحال اجمالی طور پر ذکر ہو ہی رہا ہے، آپ تفصیل خود تلاش کر سکتے ہیں. تو خیر انہوں نے کہا جی رک جاؤ، یہاں پر ٹھہر جاؤ. تو انہوں نے سب رک گئے. آپ نے جیسے سلام پھیرا فجر کی نماز کا تو سب بیعت ہو گئے. جنہوں نے بیعت کرنے میں دیر نہیں کی ہے، انسانوں نے کی ہے. سب جنات کیا ہو گئے؟ بیعت ہو گئے، اور توبہ کر لی شرک سے، اور کہا ہم یہ بات جو آپ سے یا رسول اللہ ہم کو مل گئی، ہم جا کے اپنے جنات کو، اپنی جماعتوں کو سکھلائیں گے، ان کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، شرک کا راستہ ختم کرائیں گے. یہ توحید کی دعوت دینے میں بہت پیش ہے. ان کی جماعتیں ہر وقت چلتی رہتی ہیں، ہر وقت. سبحان اللہ. بہرحال میں بات آ جاتی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگوں کو اللہ نے قرآن کی، رسول کی برکت سے اوپر جانے سے روک دیا. اب تمہاری بات نہیں چلے گی، قرآن پاک کی چلے گی. اب تمہاری بات نہیں چلے گی، رسول پاک کی چلے گی. ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے راستہ ان شیطانوں کا بند کیا، فرمایا اگر تمہیں کامیابی چاہیے میرے محبوب کی پیروی کر لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ان جنوں نے، یہ حضرت عثمانی، شبیر عثمان نے لکھا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں خلاصہ اجمالی طور، انہوں نے لکھا ہے تفسیر عثمانی میں سارا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نقطے کی بات ہے کہ انسان نے رسول پاک سے معجزے مانگے، کبھی آسمان کا، کبھی چاند کا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. اور ابو جہل نے تو حد کر دی نہ ماننے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا تشریف لے گئے، بارہا. آج دعوت کے لیے ہم نکلتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی غنیمت ہے، کوئی نفی نہیں ہو رہی، لیکن یہ بہت کم ہے، کم. جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے، یہ بڑے ہمارے حضرات کی بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. اس میں تو بڑی سہولتیں ہیں بھائی، اس میں بڑی پٹائی ہوتی تھی. یہ لے مار، وہ لے یاسر، وہ لے عمار. ہاں جی، ہاں بہت تکالیف صحابہ نے اٹھائی ہیں، بہت تکالیف. تو دعوت کی پٹائی جو ہے نا، میں نے کہا نا وہ بھی ہوتا ہے. دعوت دینے کے مار رہے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں تھا، معاوضہ نہیں تھا. صرف یہ کہتے اللہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. یہ دعوت کے، توحید کے کلمات ہوتے تھے جو انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، علماء اولیاء کرام، سب ماضی کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے یہی آواز ہوتی جس پر پٹائی ہوتی تھی. واہ واہ. آج کل تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اکرام ہوتا ہے، اکرام، اور بہت زیادہ ہوتا ہے. باہر کی دنیا میں تو بہت زیادہ اکرام ہوتا ہے الحمدللہ.
دین کے کام میں بہت بڑا مزہ ہے، بڑے اللہ پاک عجائبات دکھاتا ہے، بڑی کرامتیں، بڑی نعمتیں، بڑی رحمتیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ تو بہت فائدے والی بات ہے، نفع والی بات ہے۔ اصل بات تو وہ پٹائی دیکھو۔ ہاں خیر، تو میں یاد کر رہا تھا تو جنات مسلمان ہو گئے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ انسانوں نے بارہا رسول پاک سے معجزے مانگے، عقلی دلائل بھی مانگے، نقلی بھی مانگے۔ اللہ نے توحید کے عقلی دلائل بھی دیے ہیں، عجیب بات ہے، اور نقلی دلائل بھی دیے ہیں۔ نقلی کہتے ہیں پہلی قوموں کے واقعات کو، اور پہلے نبیوں کے جو واقعات ہیں ان کو نقلی دلائل کہتے ہیں۔ اور نقلی کا آج کا معنی نہیں کرنا بھائی، وہ نقلی جیوری لے کے شادی میں پہنچ گئے، ہاں جی وہ نہیں مراد ہے، وہ مراد ہے جو نقل کیا گیا ہے اس کو انبیاء علیہ السلام سے، پہلی قوم سے یوں نسبت ہے نقلی کی۔ یہ سمجھا کریں بات کو، جب دینی حوالے سے کوئی نقلی کی بات ہو، مطلب یہ ہے کہ پہلے امتوں کے واقعات، پہلی قوموں کے واقعات جو قرآن پاک نے جگہ جگہ نقل کیے، کس سے؟ قوم سمود کے، قوم حضرت صالح کے، اس طرح کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے، یہ مراد ہوتے ہیں۔ میں یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ پھر غلطی نہ ہو۔ خیر، تو عقلی دلائل بھی بہت ہیں، آسمان دیکھو، زمین دیکھو، سورج دیکھو، چاند دیکھو، ستارے دیکھو، یہ سب چیزیں ہر بندہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں یہ دلائل بھی دیے، سب کچھ پیش کیا، تو پھر بھی انسان نے نہیں مانا۔ قوموں نے پہلی امتوں کے مختصر حالات جواب کیا ہیں؟ سب نے کہا ہم نہیں مانتے، تم بڑے جادوگر ہو، اور کیا کیا نام بتاؤں میں۔ بعض قوموں نے اپنے نبی کے 9 نام رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف 9 نام رکھے ہوئے تھے، 9 اتنے الٹے نام ہیں، میں کیا بتاؤں۔ اچھا، ہمارے نبی کے خلاف بھی بہت ہے، ہاں ایسے نہیں سمجھے، رسول پاک کے خلاف بھی 9 نام آئے ہیں، 9 بہت گندے الٹے نام سارے، وہ بھی قرآن میں ہیں سارے۔ کہیں کچھ بولا، کہیں دیوانہ بولا، کہیں کچھ بولا، کچھ بولا، یہ سب جاننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود نہیں مانتے۔ بتائیے کتنا عجیب انسان کا حال ہے۔ اگر آپ جائزہ لیں گے، توازن کریں گے جنات اور انسان کا معاملہ بڑا عجیب غریب ہے۔ جہاں تک اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں انسان کہ پتھر بھی ان سے نرم ہیں، پتھر، یہ پتھر سے بھی ساخت ہیں، ہاں جی، وَإِنَّهُمْ كَالْحِجَارَةِ، یہ ایسے لوگ ہیں مثل پتھر کے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے۔ یہ دریا کہاں سے بنے ہیں پتہ ہے؟ یہ پتھروں کے رونے سے بنے ہیں۔ یہ پتھر روتے ہیں، دریا بنتا ہے۔ یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ پہاڑوں سے۔ تو پہاڑ رو رہے ہیں اللہ کے ذکر میں، ان کے روتے 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 پانی بھی نکلا، پانی نکلا تو دریا بن گیا۔ ان کے ذکر کے آنسو رونے تھے پہاڑوں سے، یہ پانی دریا بن کے آ رہا ہے۔ اور یہاں دریا کا پانی پھر کیا ہوتا ہے؟ چلو پتھر کی بات بھی بتا دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام گزرے ایک جگہ پانی سے، تو پتھر بول پڑا کہ حضرت آپ کی اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے؟ کہتے ہاں ہوتی ہے۔ کہتے میری ایک درخواست ہے۔ کہتے کیا درخواست ہے بھائی تیری پتھر؟ میری درخواست ہے کہ میں نے سنا، پتھر بھی عجیب سن رکھا ہے انہوں نے، وہ پتھر کی بھی سمجھ دیکھو، میں نے سنا دوزخ میں جو جائیں گے وہاں انسان بھی ہوں گے تو پتھر بھی ڈالے جائیں گے۔ آپ میری درخواست یہ ہے اللہ سے بات کرنا، ان پتھروں میں مجھے نہ بناوے جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے، ہاں جی، یہ میری بات منظوری لے کے آنا۔ وہ دھڑادھڑ پانی نکل رہا ہے، رو رہا ہے وہ۔ حضرت نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ فلاں پتھر نے مجھے درخواست کی ہے، اللہ سے میری بات کر لینا کہ مجھے ان دوزخی پتھروں میں نہ ڈالے، پتھر تو جائیں گے تو مجھے مصنعیت کر دے بے اللہ پاک۔ تو اللہ نے کہا اس کو کہہ دو ہم تجھے نہیں ڈالیں گے، ہم تجھے نہیں ڈالیں گے۔ پھر جو حضرت نے کہا تو پتھر جو رویا، اس طرح ہم بہہ کے جانے لگے۔ وہ عیسیٰ نے کہا یا حجر یا حجر، یہ کیا، مجھے بھی تو لے کے جا رہا ہے۔ کہنے لگے حضرت پہلے رو رہا تھا خوف سے، پہلے رو رہا تھا خوف سے، اب رو رہا ہوں شوق سے، اب رو رہا ہوں تو آپ کو لے کے جا رہا ہوں
میں اپنا رونا رو رہا ہوں خوشی کا کہ آپ کے جو بشارت آپ نے لا کے دیے میرے بارے میں، اللہ نے میری دعا درخواست قبول فرمائی ہے۔ میں چاہتا تھا اللہ سے میری بات کسی طرح سے تسلی ہو جائے مجھے، میرے لیے کہ مجھے نہیں ڈالیں گے۔ ممکن تو ہے کسی کو بھی ڈال دیں اللہ پاک، تو انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ نے خود بولا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ ہاں اس لیے میں بات کے ساتھ سند دے دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہاں سے دریا بہہ رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یہ دریا بھی نہر کی جمع ہے، نہر وہ بھی پانی کو کہتے ہیں، چھوٹے اور جمع کم زیادہ یہ سب ہوتا ہے۔ تو خیر، تو اللہ نے کہا ان پتھروں سے تو دریائیں بہہ رہی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، پانی بہہ رہا ہے ان کے رونے سے۔ تو بس پتھر کو حضرت عیسیٰ صاحب نے کہا یار میں تیری سے بات کروا کے آیا، تو مجھے کہاں لے کے چلا؟ یہ پانی بہا دیتے نا، تیز پانی بندے کو بہاتا ہے۔ حضرت نے کہا تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ میں تیرے لے کیا لے آیا؟ وہ پتھر بولا حضرت پہلے تو جب تک آپ سے بات نہ ہوئی ہم روتے رہے اللہ کے خوف سے، ادھر بھی کیا ہو رہا ہے آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب تو آپ نے تسلی لا کے دے دی کہ میں تیرے کو مسئلہ فرما دیا اللہ پاک۔ اب میں شوق میں آ گیا، وجد میں آ گیا، اور شوق وجد میں جو جذبہ ہے وہ جاگ رہا ہے میرا، میرا زیادہ آنسو بہ رہا ہے، یعنی زیادہ پانی، ہم کو تو پانی نظر آتا ہے نا، اب آنسو کیا ہے؟ پانی کی قسم تو ہے، آنسو کیا ہے بتاؤ؟ پانی کی قسم تو ہے، پیارے سمجھا کرو نا۔ گو آخرت میں تو فرمایا یہ پانی نہیں رہے گا، خون نکلے گا یہاں سے، اور اللہ بچائے اس دن کی صفائی سے۔ تو خیر، تو بعد میں بات آ گئی کہ یہ سب چیزیں اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں، اللہ سے ڈرنے والی ہیں، اللہ کو یاد کرنے والی ہیں، اور یہ ذمہ داری انسان کی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت کی، کہ خود بھی ڈرے اوروں کو بھی دعوت دے۔ تم انہوں نے ملا تو یہ مراد ہے تم بھی یقین رکھو اللہ پر، یعنی کہ دوسروں کو نصیحت، خود میں آپ نصیحت نہ بنو، تم بھی تو ایمان لاؤ، تم انہوں نے باللہ، تم بھی تو توحید والے بنو، اللہ سے دوستی کرنے والے بنو، اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، اللہ کی اطاعت کرنے والے بنو، اللہ کا حکم پورا کرنے والے بنو، سارے پہلو آ جاتے ہیں۔ اس لیے داعی کو خود عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک لے کر جو صدیاں گزری ہیں نا، پہلے عمل زیادہ تھا، علم اگرچہ تھوڑا تھا صورتاً، اب علم زیادہ ہو گیا ہے، کتابیں زیادہ ہیں، دارالعلوم زیادہ ہیں، دعوت تبلیغ بھی زیادہ ہے الحمدللہ، دین کے اور بھی نشر و اشاعت بھی زیادہ ہے الحمدللہ۔ اب جو بھی باتیں کہتے ہیں میں سب کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ایک ایک نام کیا لوں گا، سب زیادہ ہے، کوئی کمی نہیں ہے، بڑھ رہا ہے، دن بدن نظام بڑھتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم نہ سائنس کے خلاف ہیں، نہ ڈاکٹری کے خلاف ہیں، نہ جدید ترقی کے خلاف ہیں، کسی کے خلاف نہیں، یہ اللہ کی توحید کی نشانی ہے، یہ حق کی نشانی ہے۔ تو بہرحال تو ابھی بزرگوں کی یہ تاریخ سیرت کیا ہے، جو عمل کرتے تھے، ایسا کوئی بندہ نہیں تھا کہ کوئی دین کی بات سنے عمل نہ کرے۔ اب سننے سنانے کا تو کچھ نہ کچھ رہ گیا، عمل کا سسٹم بہت کمزور ہو گیا۔ اور یعنی ویسے ایک چھٹانگ علم ہے تو ایک من عمل کا ہونا چاہیے، لیکن آج عمل دن بدن زوال پذیر ہو رہا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ چلو آپ اگر کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں بھئی ہے، شکر ہے، چلو یہ بھی شکر ہے، لیکن حقیقتاً بات جو ہے یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، صورتاً جو آپ جو کہیں ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے فرمایا کہ یہ دعوت اللہ جو ہے یہ بہت بڑی دعوت ہے، انبیاء والی دعوت ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اچھا اللہ کا انعام تو دیکھو، پیار نبی کے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا تھا، پیار نبی کے بعد کوئی نبی نے نہ ذلی، نہ بروزی، نہ سوری، نہ نقلی، نہ اصلی، کچھ بھی نہیں آنا تھا۔ اس کی مثال حدیث پاک میں آتی ہے، ایک محل بنایا، محل صرف ایک ہی اینٹ مانگی تھی، ایک ہی اینٹ، جب ایک اینٹ رکھ دی گئی سب نے کہا محل مکمل ہو گیا۔ انبیاء کی جماعت کا جو محل ہے اس کی آخری اینٹ رسول پاک ہے، آخری اینٹ کون ہے؟ رسول پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے آپ تشریف لائے نبوت کا محل کمپلیٹ ہو گیا، اب کوئی نہ نبی آئے گا، اگر کوئی کہتا یا ہے دجال تو ہو جائے گا، کذاب ہو جائے گا، نبی نہیں ہوگا۔ اب اس کی تفصیل بھی الگ
ایک مستقل مسئلہ ہے، لیکن بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں تو اس لیے کہتے ہیں وہ دعوت خیر کی، دعوت خیر کی، کیا بات ہے، خیر کے معنی اتنے ہیں آپ تھک جائیں گے، خیر کم نہیں ہوگی۔ آپ خیر کو جمع کریں نا، یہ بھی اللہ کی خیر کا ایک سمندر ہے۔ آپ تو کوئی سمندر جانتے ہیں دنیا میں، میں سمندر کہہ رہا ہوں، ورنہ سمندر اس خیر کے آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، خیر اس سے زیادہ بڑی ہے۔ تو اس لیے یہ دعوت خیر میں سارے پہلو، صورت میں، سیرت میں، بچپن میں، جوانی میں، شادی میں، زندگی کے معاملات میں، عبادات میں، سارے انفرادی، اجتماعی، سارے پہلو شامل ہیں، سارے پہلو، سارے پہلو۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا یہ اس امت کا اعزاز ہے جو اور امتوں کو نہیں ملا۔ اور امتوں کو ویسے تو اعزاز ملا ہے، ایسی بات نہیں ہے، سب کو اللہ نے دیا ہے، دعوت بھی سب چیز دی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اعزاز کہ بیعتیت امت کل دائی ہو اور کل امت خیر کے معاملے میں، یہ اعزاز رسول اللہ کی امت کو ہے۔ جس انداز میں ہے اس انداز میں اور کسی کو نہیں ہے۔ ویسے تو ہے، نفی نہیں ہوگی، شروع ادھر سے ہوا ہے، شروع جو ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے 950 سال کیسی دعوت دی انہوں نے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ آج جو عام کر رہے ہیں نا، 1 گھنٹہ کر لیا، آدھا گھنٹہ کر لیا، اور نوح علیہ السلام نے کتنا کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، 900۔ اور وہ بھی سنو، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے رات کو اور دن کو، ولم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت نے کوئی فائدہ نہیں دیا مگر بھاگنے کا۔ حضرت ایسے نمودار ہوئے نا تو لوگ بھاگے، وہ نوح علیہ السلام آ گئے، وہ دائی آ گئے۔ کہ کبھی کبھی جماعت والوں سے بھی لوگ بھاگتے ہیں، مزہ آتا ہے، تو یہ بیچارے وہ جماعت آ گئی، لڑکے کہتے ہیں اٹھو اٹھو اٹھو، کیا کرو نکلو، میں ادھر جا رہا ہوں تو ادھر جا، یہ ادھر جا ادھر جا۔ کیا بھائی کیوں جا رہے ہو؟ ارے جماعت آ رہی ہے نا، وہ قطر مسجد میں لے کے جائے گی، چھوڑے گی تھوڑی، لسوڑا پارٹی ہے، لسوڑا پتہ نہیں آپ سمجھتے نہیں، مطلب یہ لے کے جاتے ہیں، جماعت والے وصولی کر کے جاتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ بہرحال تو وہ کہنے لگے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے رات دن بلایا ہے، ایسی دعوت نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی دعوت 24 گھنٹے کی ہے۔ انبیاء کی دعوت کیا ہے بھائی؟ ہماری آدھے گھنٹے والی ہے، آدھا گھنٹہ بھی یا کام جو بھی سمجھیں آپ۔ تو یہ وہ لیلا و نہارا جو لفظ آیا ہے نا، کہ آج کی دعوت میں لیلا و نہارا ہے، آپ خود بتائیں ہے؟ ارے تھوڑا سا حصہ ہے، تھوڑا سا، بیچارے اعلان کریں گے تھوڑی دیر ہے، وہ بھی نہیں ہوتا پورا۔ بہرحال خیر، تو الحمدللہ جو بھی ہے الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی، یہ ذکر اللہ جو ہے، یہی فرمایا مومن کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ دین اور خیر مومن کی زندگی کا سرمایہ ہے، جو لے کے جائے گا قبر میں، برزخ میں، حشر میں، برصراط میں، ہر جگہ یہی چلے گا۔ جیسے ابھی باہر جانا ہو نا، سعودی عرب جانا ہو یا اور بھی کہیں جانا ہو، کہتے ہیں بھائی ریال لے لو اور ڈالر ضرور لے لو بھائی، کیا بولتے ہیں؟ ڈالر ضرور لینا بھائی، ڈالر کے بغیر نہیں چلے گی گاڑی۔ کیوں؟ وہ سکہ چلتا ہے نا اس ملک میں، اس ملک میں، عجمی عربی سب میں، اس لیے اس کا نام آپ سنتے ہوں گے۔ جو حالات تو خراب ہو رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی شامت ہے، کیا ہے، دن بدن مہنگا ہو رہا ہے، مہنگا ہو رہا ہے، مہنگا ہو رہا ہے، مہنگائی سب توڑ ہے، نہ ایسی مہنگائی کبھی نہیں دیکھی ہوگی، نہ سنی ہوگی ہم نے، آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، نہ اس کا سر ہے نہ منہ ہے۔ کسی چیز کا سر ہوتا ہے نا تو آدمی سوچتا ہے یار وہاں سے پکڑ لو، اور اگر کچھ اس کا پاؤں ہوتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں وہاں سے پکڑ لو۔ جب کوئی ایسی چیز ہو، نہ سر ہو نہ پاؤں ہو، کہاں سے پکڑیں گے؟ یہ مہنگائی ایسی کس کی آئی ہے، نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، جدھر دیکھو ادھر مہنگائی، ادھر دیکھو ادھر مہنگائی۔ بلکہ یہ شعر صادق آتا ہے، جب پڑی مشکل تو مشکل ہو گئی مشکل، ادھر دیکھا ادھر مشکل، ادھر دیکھا ادھر مشکل، ایسی مہنگائی ہے یہ۔ غریب لوگ تو پریشان ہوتے ہی ہیں، غریبوں کی تو بات نئی نہیں ہے،
امیروں کی نہیں ہے، امیر پریشان ہے، امیر۔ بڑا سیٹھ کہتا ہے، ایک سیٹھ سے میں نے تھوڑی بات کی، بیچارہ جنت چلا گیا، اللہ بخشے، اللہ ان کے بچوں کو نیکی دے۔ وہ کہنے لگا حضرت اب تو گردن کی باری آ گئی ہے، گردن جائے گی، گردن۔ میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر کرو، گردن نہیں جائے گی۔ کہتے اتنی مہنگائی آئی ہے، میں کیسے بیان کروں آپ کو؟ اچھا میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو باہر نکلتا نہیں، زیادہ علم ہے ہی نہیں، اب باہر والوں کو علم ہے کہ مہنگائی کتنی ہے۔ بیچارہ ادھر بھی پیسے گنتا ہے، بیگم نے کہا تھا یہ سودا بھی لانا ہے، وہ بھی لانا ہے، پیسے تھوڑے تھے، اگر سودا لیتے ہیں تو کرایہ نہیں بنے گا، اور جو بل آ رہے ہیں، بل بجلی گیس جو بھی ہے وہ ایک ہوش نما بل ہے، سوچ سے اوپر ہے۔ سوچ ہوتی ہے نا، پہلے تھوڑی بہت محکموں میں جا کر کہتے تھے یاد زیادہ ہے، وہ کہتے چیک کرو بھائی، چیک کر لے کے وہ محکمے والے لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ کے اتنے 1000 روپے کم ہو گئے، اب آپ کے پیسے بل میں کم لگ کے آئیں گے، بلکہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اب جو بولو سنتے کوئی نہیں، سنتے کوئی نہیں، کہتے ہیں یہ بات نہیں کرو، بل بھرو پہلے، جاؤ پھر بات کرنا۔ اب بندہ کہ غریب آدمی، اگر میں نے بل بھر دیا پھر بات کیا کرنا ہے؟ اب بل والے لوگ بل سے پہلے بات نہیں سنتے، ہے نا، وہ کہتے پہلے بل بھرو پھر بات کرنا۔ تو بیچارے غریب کیا کر دیں گے، اللہ خیر کرے بہر۔ لیکن اصل بات ہے ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ حدیث میں آتا ہے اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں، تو ہمیں اللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، جب سے ہم نے دنیا کو دل دیا یا منہ دیا تو یہ دنیا نے ہم کو پیٹ دے دی، ایسی بے وفا چیز ہے یہ۔ جب تک ہم نے پیٹ دے رکھی تھی دنیا کو، یہ اپنا منہ دیتی تھی ہم کو، منہ دیتی تھی۔ ہمارے حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا سنتی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، حیدرآباد دکن کے نواب نے ان کو تھیلی پیسوں کی بھجوائی۔ وہ نواب صاحب کا بندہ لایا نا، حضرت تیل لگوا رہے تھے، خادم مالش کر رہا تھا، حضرت ایسے پیر سے ٹھوکر لگائی، وہ دور جا پڑی تھیلی نواب صاحب کی۔ کہتے ہمیں دنیا سے خوش کرنا چاہتے ہو؟ ہم دنیا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے لیے۔ اچھا خیر وہ چلا گیا، پھر وہ تیل لگا کے بعد جب اٹھے نا حضرت، تو جوتی کے اندر تھیلی رکھی ہوئی، جوتی کے اندر۔ کوئی نواب کا بندہ بھی عجیب تھا کوئی، اس نے کہا بھی نواب نے کہا ہے مجھے تو کر کے جانا ہے نا، یہ لوگ ذمہ دار لوگ بھی کام کر کے جاتے ہیں۔ تو دیکھا حضرت کا پاؤں نہیں جا رہا، خادم کو بولا بھائی کیا ہے جوتے، میرا پاؤں کیوں نہیں جا رہا؟ وہ حضرت وہ جو نواب کا بندہ لایا تھا نا تھیلی، اندر رکھ گیا ہے، ادھر پڑی ہوئی ہے۔ پھر اس کو کہا دیکھ اللہ کی شان، میں تو لات مارتا ہوں، وہ ہماری جوتی میں ڈال دیتا ہے، خدا کا رزق دینا دیکھو ایسے شان والا ہے۔ تو بہرحال تو یہ ذکر کی دولت ہے، ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ اس کی روزی کا ذمہ لیتا ہے، اللہ اس کے ہر چیز کا ذمہ لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، واہ 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 کیا پیاری حدیث ہے، فرمایا جو شخص رب کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اللہ اس کی پوری دنیا کی کفالت کا ذمہ لیتا ہے، ذمہ لیتا ہے، تیری کفالت میں کروں گا، تیرے خاندان کی میں کروں گا، تیرے ادارے کی میں کروں گا، تیری ہر مشکل میں حل کروں گا۔ اللہ کہتا ہے تو میرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا، سب جہان تیرا بن گیا، نظام تیرا بن گیا۔ تو اللہ ہمیں اپنے ذکر کی دولت نوازے، دین کی دولت نوازے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ دعوت تبلیغ کا جو عمل ہے بہت اونچی شان ہے، بہت اونچی شان ہے، تو اس سے اللہ ہمیں نوازے، پوری امت کو اللہ ہدایت کی دولت سے نوازے، ایمان کی دولت سے نوازے، تقوی کی دولت سے نوازے، اور دین کی دولت سے نوازے۔ یہ بڑی خیریں ہیں، تو جتنا بھی آپ سمجھیں آگے بڑھائیں، بات کو بڑھا سکتے ہو۔ وآخر دعوانا ذکر کرا لیں۔